بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، علامہ بیضاوی، خطیب اور آلوسی رحمہ اللہ نے اس مقام پر متعدد عبارات نقل کی ہیں کہ ان سب کا مشترکہ خلاصہ یہ ہے: بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جب رب تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں مصری جبر و استبداد سے خلاصی نصیب ہو جائے گی تو آپ ان کے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے اوامر و نواہی کے احکامات پر مشتمل ایک کتاب لائیں گے۔ چنانچہ جب فرعون کافر کردار کو پہنچ گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ایک کتاب عنایت فرمانے کی التجا کی، تو رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو طور پر پہنچنے اور وہاں پر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 30 روزے پورے کیے کہ یہ ماہ ذی قعدہ تھا۔ اب رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا وقت آ گیا تھا۔ مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے منہ میں کچھ بو محسوس کی۔ آپ علیہ السلام نے مسواک کی اور بعض بوٹیوں کو چبایا تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو۔ اس پر فرشتوں نے کہا آپ اس کو بدبو سمجھتے تھے، حالانکہ وہ خوشبو تھی کہ ہم آپ کے منہ سے مشک جیسی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے آپ کو 10 روزے مزید رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ذی الحجہ کے 10 روزے تھے۔ تقریباً یہی موضوع دلمی نے ایک مرفوع روایت میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں اس قدر مضمون زائد ہے کہ آپ نے یہ 30 روزے لگاتار رکھے تھے، اور یہ کہ 30ویں روزے کو آپ نے ایک بوٹی چبا لی تاکہ منہ کی بدبو دور ہو، اور یہ کہ اس روایت میں رب تعالیٰ کے سوال کرنے کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے روزہ کیوں کھولا۔ آپ علیہ السلام کا جواب سن کر رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کر 10 دن کے روزے مزید رکھو، پھر میرے پاس آنا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس چلہ کشی کے لیے جاتے وقت جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے اور انہیں تاکید کی کہ وہ بنی اسرائیل کے امور کی نگرانی رکھیں گے اور انہیں راہ حق اور استقامت سے ہٹنے نہ دیں گے۔ غرض 40 دن بیت گئے۔ اب رب ذوالجلال کے ساتھ مشرف ہم کلامی کا وقت آ گیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، سورہ اعراف۔ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، یعنی اے رب مجھ میں وہ سکت پیدا فرما دے کہ میں تیری زیارت کر سکوں، یا یہ مراد ہے کہ اپنی تجلی فرمائیے تاکہ میں آپ کی طرف دیکھ سکوں اور آپ مجھے دیکھیے۔ ارشاد ہوا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 143، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ ایک طویل بحث ہے کہ اس دنیا دو میں ان ناقص حواس کے ساتھ رب تعالیٰ کی زیارت ممکن ہے یا نہیں، اور کیا آخرت میں بھی زیارت باری تعالیٰ نہ ہو سکے گی۔ اہل سنت والجماعت دنیا میں اس کو محال جبکہ آخرت میں جائز سمجھتے ہیں، جبکہ معتزلہ اس کو ممتنع قرار دیتے ہیں۔ ہر ایک کے دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اس لیے ہم اس بحث کو کسی دوسرے وقت اور موقع کے لیے قلم انداز کرتے ہیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے جب زیارت کا مطالبہ کیا تو جناب رب تعالیٰ سے یہ جواب ملا، سورہ اعراف، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا۔ اس آیت کے مطلب کی بابت 3 اصولی تفاسیر ہیں۔ نمبر 1، بندہ سرے سے خدا کی زیارت ہی نہیں کر سکتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ نمبر 2، بندہ اس دنیا میں رب تعالیٰ کی روایت کی سکت نہیں رکھتا، البتہ آخرت میں رب تعالیٰ کی زیارت جسے وہ چاہے گا بلا تکلیف ہو سکے گی۔ یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب و مسلک حق کا ہے۔ نمبر 3،
یا یہ مطلب ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام میں اس کی سکت نہ تھی؟ یہ بعض علماء کا قول ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جتلایا کہ تم نے ایک عظیم بات کا سوال کیا ہے، رب کی تجلی کو تو یہ مضبوط کو یہ پہاڑ بھی سہار نہیں سکتے۔ چنانچہ جیسے ہی پہاڑ پر تجلی ربانی پڑی وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی، اور اس منظر کی تاب نہ لا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، جیسے کوئی آسمانی بجلی کی کوند اور اس کی کڑک کی دل دوز آواز سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا ہے۔ آگے ارشاد ہے سورہ اعراف۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام تجلی ربانی سے جانبر نہ ہو سکے اور جاں باک ہو گئے، اور بعض میں دوبارہ زندہ ہوئے، مگر اس قول کا خود قرآن کریم سے نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کریم نے اس موقع پر آپ کے لیے آفاق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آفاق کا بے ہوشی سے ہوتا ہے نہ کہ موت سے، جبکہ مرنے کے پیچھے دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے بعث کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہ کہ افاقہ کا۔ پھر ہوش آنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے توبہ کی کہ دوبارہ کبھی ایسا سوال کریں جس کی برداشت کی ان میں تاب نہ ہو، اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ رب تعالیٰ کی عظمت وراء الورا ہے۔ اس بات میں بھی مفسرین رحمہم اللہ کا اختلاف ہے کہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بے ہوش ہونے سے قبل یا بعد میں زیارت کی یا کی ہی نہیں۔ میں اس اختلاف کو کتاب الہی کی اس آیت کی طرف موڑ کر سلامتی کی راہ اختیار کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، اور اس بات کا قائل ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہونے سے قبل ہی اور بعد میں بھی روایت حاصل نہ ہوئی تھی۔ بہرحال جب آپ کو افاقہ ہوا تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کے واسطے کے بغیر شرف ہم کلامی بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور یہ رسالت تورات کے افسار تھے، یعنی رب تعالیٰ نے آپ کو راز و نیاز کے بعد تورات عطا فرمائی، اور یہ کہ جو بات میں نے تمہیں پہنچانی ہوگی وہ تمہیں میں سنا دوں گا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تورات کے یہ افسار چند تختیوں میں درج تھے، اور ان میں رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حلال و حرام، محاسن و قوا اور دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے سب احکام کو بیان کر دیا تھا۔ تورات کی یہ تختیاں کتنی تھیں ان کی تعداد میں اختلاف ہے، اور 2 سے لے کر 10 تک ہونے کے اقوال ملتے ہیں۔ اس طرح یہ تختیاں کس چیز سے بنی تھیں، لکڑی، پتھر، یاقوت، اس بابت بھی اقوال مختلف ہیں، مگر یہ دونوں باتیں چندہ اہم نہیں۔ ان تختیوں میں بنی اسرائیل کے لیے ہر اہم شے کی تفصیل، مواعظ اور احکام درج تھے، اور رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس کتاب میں درج سب باتوں کو جو بہت بہتر ہیں مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تورات میں احکام کے 2 درجات ذکر کیے گئے تھے، ایک درجہ حسن تھا جبکہ دوسرا افضل تھا، تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان احکام پر چلنا جو رب تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اور ان باتوں پر عمل کرنا جن کا ثواب زیادہ ہو، اگرچہ نیکی ہونے میں دونوں احکام یکساں ہیں۔